अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइनी तरमीम इस हकूमत के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बनी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट की भी आखिरी कोशिश और धमकियाँ और मुसलसल धमकियाँ जारी हैं कि किसी भी कीमत पर हमने काजी फ़ाइज़ ईसा को रेस्क्यू करना है। यह आइनी तरमीम हमने अपनी मर्ज़ी से करवानी है। अगर हुकूमत करवा सकती है, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है तो लगाए, वरना फिर हुकूमत घर जाए। बहुत बड़े दावे सामने आए हैं कि किस तरह मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन करवाए जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट धमकियां दे रही है और किस तरह नून लीग के अंदर से भी बगावत उठ खड़ी हुई है। नून लीग के सेनेटर्स नंबर्स बंद करके साइड लाइन हो रहे हैं कि ये एक ऐसी ख़तरनाक तरमीम है जिसका हम हिस्सा नहीं बन सकते। और किस तरह से बदमाशियाँ नून लीग और मोहसिन नकवी की तमाम तर एफर्ट्स इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल सर तोड़ कोशिश कर रही है कि आइनी तरमीम किसी न किसी तरह से हो जाए। कुछ बड़े दावे हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर बात करते हैं। सबसे पहले अंसार अब्बासी की खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि किस तरह यह हुकूमत नाकाम हुई है, उम्मीदें क्या थीं, फिर हामिद मीर और दीगर बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि नून लीग की हुकूमत अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम मंजूर कराने में नाकामी से बहुत शर्मिंदगी का शिकार है। दो अफराद मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ को आइनी तरमीम के मामले पर मौलाना से मुज़ाकरात और उन्हें ऑन बोर्ड लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में इन दोनों की नातजर्बाकारी के बायस इसे खुफिया नहीं रखा जा सका और मामला कबल अज़ वक्त मंजर आम पर आ गया। अब जरदारी को पापा कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन सियासत करना, पाकिस्तान के अंदर सियासत करना खाला जी का घर नहीं है और ये सियासत GHQ की नर्सियाँ नहीं सिखा सकती। सियासत एक बड़ा खेल है। अगर GHQ की नर्सियाँ सियासत सिखा सकती तो आज इमरान खान का नामो निशान भी ना होता। अंसार अब्बासी लिखते हैं, जो काम खामोशी से करने का कहा था उसे कबल अज़ वक्त ही टीवी पर खोल कर पेश कर दिया गया, जिसके बायस हुकूमत के लिए पूरे मामला सत्यानाश हो गया। जिस वक्त पीपल्स पार्टी दीगर इत्तेहादी शराकतदारी हत्ता कि नून लीग के कई रहनुमा सोच बचार कर रहे थे और उन्हें यह तासुर दिया जा रहा था कि मौलाना को भी एतमाद में ले लिया गया है, उस वक्त उन्हें यह देखकर हैरानगी हुई कि मौलाना ने मुजवजा आइनी तरमीम का मुसवदा ही नहीं देखा। इस पूरे मामले में इसहाक डार बाद में शामिल हुए। वज़ीर आज़म भी मौलाना की रिहाइशगाह जा पहुँचे। ऐवान सदर ने भी कोशिश की, जबकि बिलावल भी JUIF के सरबराह से मिलने के लिए गए, लेकिन हुकूमत के लिए कोई राह नहीं निकली। सरकारी ज़राए का कहना है कि ऐसे मामलात में सब कुछ हतमी तौर पर तय हो जाने के बाद बातें सामने आती हैं, लेकिन इस मामले में मौलाना से कोई डील किए बगैर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए। यानी हाथ में कुछ नहीं था और इधर से इजलास बुला लिए गए थे, जिसके बायस शर्मिंदगी हुई। आइनी तरमीमी पैकेज पहले तो गुज़श्ता बुध को पेश किए जाने का इरादा था, लेकिन अददी कुव्वत पूरी ना होने की वजह से उसमें ताख़ीर हुई। PTI से वोटों की मतलूबा तादाद पूरी थी, लेकिन मौलाना की वजह से मामला ख़राब हो गया, जिससे हुकूमत बिलखुसूस नून लीग को शदीद खिफ़त का सामना करना पड़ रहा है। यानी PTI से जो बंदे छीनने थे, जो उठाने थे, वो तो कब के उठा लिए गए थे, लेकिन मसला यह है कि मौलाना ने आके पंगा डाल दिया। नून लीग के एक ज़रिए के मुताबिक मौलाना को मनाना अब बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन एक और ज़रिए का कहना था ये काम पूरा करने के लिए ज़बरदस्त कोशिश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत के पास हदफ के हुसूल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, कोई दूसरा चारा नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं कि यह काम करना ही करना है ताकि हुक्मरान जमात और शहबाज शरीफ को भारी कीमत चुकाने से बचाया जा सके। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी शहबाज शरीफ को और इस हुकूमत को। यानी हुकूमत, फिर उन्होंने कहा कि घर जाएगी, नलायको, जाहिलो, नखटुओ, घर चले जाओ। तो नून लीग के एक रहनुमा का कहना था कि हफ्ते के आखिरी दिनों में हुई गड़बड़ के बावजूद हम इस मामले को मुर्दा करार देकर छोड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हमारे पास तरमीम 15 रोज़ में मंजूर करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। उन्होंने कहा कि बेशक मौलाना नहीं मान रहा, लेकिन हम उसको ये कहकर डेड एंड ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया और हम अपनी कोशिश छोड़ दें, हम ये नहीं कर सकते। 15 दिन का अल्टीमेटम
15 دن کے اندر ہمیں یہ کرنا ہی کرنا پڑے گا، پھر جو بھی ہو، چاہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے، چاہے مولانا کو وزیر اعظم بنانا پڑے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عدی قوت تھی، ہمارے پاس پیشکش موجود تھی، لیکن مولانا کی وجہ سے معاملہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ذریعے نے مزید بتایا کہ حکومت اس معاملے کو مردہ قرار دے کر ایسے چھوڑنے پر متحمل نہیں ہو سکتی۔ شہباز شریف حکومت کا مستقبل اور سیاسی استحکام ان ترامیم پر منحصر ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی کوئی فکر نہیں، کچھ اور معاملات ہیں جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا کی حمایت کے حصول کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ہمیں گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے اور JUIF کے لیے وفاقی کابینہ میں کچھ عہدوں کی پیشکش ہوئی۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ JUIF کو سینٹ میں 2 نشستیں مزید دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے انصار عباسی کی خبر رکھ دی ہے کہ انصار عباسی کہتا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے قہر و غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ دوسری جانب میں حامد میر کی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سارا کھیل جو پلٹا ہے نا، یہ فیض حمید نے پلٹا ہے۔ فیض حمید ادھر فوجی حراست میں ہے، لیکن آج بھی نون لیگیوں کو فیض حمید یاد آ رہا ہے۔ ایک پروگرام کے اندر میاں جاوید لطیف تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیض حمید کروا رہا ہے، یہ فیض کا فیض ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کے اندر بھی فیض کے سسٹم نے سہولت کاری کی۔ اینکر منیب فاروق نے پوچھا فیض تو جیل میں ہے، کیوں ہر بات پہ فیض فیض ہو رہی ہے، ہر بات پہ فیض حمید کا نام لیتے ہو، کیوں اس کی جان نہیں چھوڑتے، وہ تو فوجیوں کی حراست میں ہے۔ تو جاوید لطیف نے کہا کہ نہیں، فیض فوجیوں کی حراست میں نہیں ہے، فیض کا سسٹم بڑا تگڑا ہے، اس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ فیض کا اپنا سسٹم ہے، فیض کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، فیض کا اپنا نیٹ ورک ہے، اس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ بہرحال حامد میر کے دعوے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے فون کھڑک رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور مولانا کو کسی بھی قیمت پر راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یعنی پیار سے مولانا مان جائے یا پھر دھمکیوں سے، کچھ بھی کر کے یہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ حامد میر کہتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترامیم کے بارے میں پیپلز پارٹی کے پاس جو ڈرافٹ تھا وہ JUIF کو دیے جانے والے ڈرافٹ سے مختلف تھا۔ یہ دعویٰ حامد میر نے کیا، اور یہ بڑا خطرناک دعویٰ ہے کہ 3 ڈرافٹ ہیں، جو مولانا کو ڈرافٹ دیا گیا وہ اوریجنل نہیں ہے، جو پیپلز پارٹی کے پاس ڈرافٹ ہے وہ نون لیگ کے پاس نہیں ہے، یعنی کنفیوز کیا جا رہا ہے مولانا کو۔ شاید جو ڈرافٹ دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا ہلکا ہے، سجی دکھا کے کھبی مارنے کا منصوبہ ہو کہ مولانا کو وہ ڈرافٹ دو جس پر کچھ اور لکھا ہو، جو تھوڑا سا بیلنس ہو، اور منظور دوسرا کروا لو۔ یہ حامد میر کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نون لیگ کے 3 سینیٹرز نے پیپلز پارٹی سے پوچھا کہ مارکیٹ میں ترامیم کے 3 مختلف ڈرافٹ گھوم رہے ہیں، اصلی کون سا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی اوقات میں رہو، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اوپر سے حکم آیا ہے اس پر سر جھکاؤ، تمہارے پاس یہ سوال کرنے والا آپشن نہیں ہے کہ کون سا اصلی ہے کون سا نقلی ہے۔ حامد میر کہتے ہیں مولانا کو کہیں سے فون کروایا گیا، مولانا کو کہیں سے جو ہے وہ گفتگو ان کی کروائی گئی اور پریشرائز کیا گیا کہ آپ نے نہ صرف حکومت کا ساتھ دینا ہے بلکہ کابینہ میں بھی شامل ہونا ہے۔ حکومتی زعماء کا خیال تھا کہ ایک ٹیلی فون کی مار ہے مولانا، حکومت یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے تو منت کر لی ہے، اب جہاں سے فون آئے گا اس پر مولانا لیٹ جائے گا، جیسے مشرف لیٹ گیا تھا جب اس کو امریکہ سے کال آئی تھی کہ پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے ورنہ ہمارا ساتھ دو۔ تو حامد میر کہتے ہیں کہ ان کو لگتا تھا کہ اب پکا کام ہو گیا ہے، ادھر عرب ممالک سے بھی سفارش کروا لی ہے، ادھر سے فون بھی کروا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اب مولانا لیٹ جائے گا، لیکن مولانا نہیں لیٹا۔ پھر حامد میر کہتے ہیں کہ یہ ترامیم صرف مولانا کو نہیں، نون لیگ کے چند سینیٹرز اور پیپلز پارٹی کو بھی قابل قبول نہیں تھیں۔ تو حامد میر کہتے ہیں کہ صرف مولانا نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی کچھ سینیٹرز ہیں، کچھ MNAs ہیں جن کو یہ شرائط قابل قبول نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ مسلم لیگ نون کے 3 سینیٹرز نے ترامیم کا مسودہ مانگا جو نہیں دیا گیا، ارکان اپنے گھروں کو چلے گئے، موبائل فون بند کر دیے اور کہا کہ ایسے کرنا ہے تو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہم کرنے نہیں دیں گے، کر دو ہمیں نائل، ڈی سیٹ کرنا ہے کر دو، لے لو اپنی سیٹیں واپس۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کے کچھ سینیٹرز کی جانب سے کہا گیا کہ سیٹیں آپ اپنی واپس لے لو، مگر یہ ظلم ہم سے مت کرواؤ، ہم اس ظلم کا میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ سو رہی ہے۔
قاضی فائز عیسیٰ کو اسٹیبلشمنٹ کسی بھی قیمت پر عہدہ دینا چاہتی ہے۔ رات کو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں بیرسٹر عقیل نے شرکت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے، یہ جو ترامیم ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی کو آپ لگانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قاضی بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قاضی ہی ہوں گے، کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہوگا، یہ بیرسٹر عقیل نے کہا۔ اس پر شاہ زیب خان زادہ نے کہا کہ آپ کہیں سے نہیں، یہیں سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں، آپ قاضی فائز عیسیٰ کو ہی نوازنا چاہتے ہیں، آپ قاضی صاحب کو سپریم کورٹ سے اوپر ایک بڑی عدالت بنا کے اس کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں، آپ یہی کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر سپریم کورٹ کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ عامر متین سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے پاس بہت کم وقت ہے اپنے جنازے کو بچانے کا، اس سے بھی بہت چھوٹی باتوں پر راتوں رات عدالتیں کھل جاتی رہی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی تو رات کے وقت عدالتیں کھل جاتی تھی، یہ اتنی بڑی واردات ہے، جج کیسے سو پا رہے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کی لاش کو مسالہ لگ چکا ہے اور کسی بھی وقت اس کو ممی بنا کر دفنا دیا جائے گا۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے سپریم کورٹ کے ججز بیدار ہوں اور اس سارے سسٹم کے خلاف بغاوت کریں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔